میں باہر بیٹھا دوستوں کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جبکہ میری دلہن کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ مجھ جیسے عام سے شخص کو ڈاکٹر بیوی مل گئی۔ میں تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کرتا کم تھا۔ میں دوستوں کو خیر بات کہہ کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چوم لیے۔ وہ مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے اپنی دراز سے ایک انجیکشن نکالا اور کہنے لگی کہ یہ لگوا لو۔ میں ایک دم سے حیران ہوا، کہنے لگا کہ مانا کہ تم ڈاکٹر ہو، میں کوئی مریض تھوڑی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے وضاحت دی تو کہنے لگی کہ یہ انجیکشن لگوا لو، اس سے تم میں 7 مردوں کے برابر طاقت آ جائے گی، پھر تم مجھ سے دیر تک اپنی عملی محبت کا اظہار کر سکو گے۔ وہ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ڈاکٹر ہو، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اپنا بازو آگے کیا تو اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا، جس کے لگتے ساتھ ہی میری آنکھیں ایک دم بوجھل ہونے لگیں اور مجھ پر خمار سا چڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو آسمان سر پر گر پڑا، کیونکہ بستر پر ہر جگہ لال لال دھبے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے باپ کے وسائل بے حد محدود تھے، اس لیے میری تعلیم میٹرک تک ہی تھی، وہ بھی سرکاری اسکول میں۔ ابا نے مجھے اپنے دوست کی سفارش پر ہسپتال میں صفائی ستھرائی کی نوکری پر رکھوا دی تھی، کیونکہ اتنی تعلیم میں تو بس یہی نوکری مل سکتی تھی۔ میں نے بھی اسے غنیمت سمجھا تھا تاکہ ابا کا کچھ بوجھ تو بانٹ سکوں، مگر جب میں جھاڑو پونجا پکڑ کر ہسپتال کا فرش صاف کرتا تو میری انا اور عزت نفس پر کاری ضرب لگتی تھی، اور اکثر ہی مجھے ہسپتال کے عملے سے ڈانٹ بھی کھانا پڑتی تھی۔ میں ایک خوبصورت نوجوان تھا، مجھے یہ نوکری بالکل بھی سور نہیں کرتی تھی، مگر میری مجبوری تھی، اس لیے ان کی کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑتی تھیں۔ وہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور ہر روز کی طرح آج بھی میں ایک ڈاکٹر کے آفس کی صفائی کر رہا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر روشنائی 3 بجے آتی تھی اور اپنے آفس میں 5 بجے تک بیٹھ کر چلی جاتی تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ ڈاکٹر لوگ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی آفس میں بیٹھ کر چلے جاتے تھے، اور مریض بیچارے باہر گرمی میں خوار ہوتے تھے۔ خیر مجھے کیا لینا دینا، مجھے تو اپنی کام سے کام رکھنا چاہیے تھا۔ مگر نہ جانے جب بھی وہ لیڈی ڈاکٹر اپنے آفس میں آتی تو مجھے مسکرا کر دیکھتی، اور اس ہسپتال میں صرف وہی تھی جو مجھے رسپیکٹ کرتی تھی اور جو مجھے بھی انسان سمجھتی تھی، ورنہ ہم جیسے کو تو کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا۔ میں بھی بدلے میں ان کو ایک مسکراہٹ اچھال دیتا۔ شاید وہ میری خوبصورتی کی دلدادہ ہو گئی تھی، اس لیے میری حقیر سی نوکری کو نظر انداز کر کے مجھ سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس ہسپتال میں کام کرتے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا، اور وہ لیڈی ڈاکٹر جس کا نام کلثوم تھا، وہ بھی اب اچھی خاصی میری دوست بن چکی تھی۔ کبھی کبھی میرے پاس وقت فری ہوتا تو میں اس کے آفس میں بیٹھ کر گپیں ہانکتا۔ اس نے مریضوں کو تو دیکھنا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے جما کر مجھے محبت سے دیکھتی اور سنتی رہتی اور مسکرا کر میری باتوں کا جواب دیتی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہمارا تعلق دوستی کی حد تک ہے، کیونکہ میں بھی پیش قدمی کرنے سے ڈرتا تھا۔ آخر کو وہ ایک بڑی ڈاکٹر تھی، بھلا مجھ جیسے ٹٹ پونجیے سے وہ اپنا دل کیوں لگائے گی؟ مگر ایک دن جب اس نے مست اظہار محبت کیا تو میں سکتے میں آ گیا۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مگر جب اس نے سنجیدگی کی حالت میں مجھ سے شادی کی بات کی تو میں بالکل ہی لاجواب ہو گیا۔ میرے لیے تو یہ یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ کہاں ایک 17ویں گریڈ کی ڈاکٹر اور کہاں ایک خاک روب، مگر کہتے ہیں کہ عشق میں بڑے بڑوں کی مت ماری جاتی ہے، شاید اسے بھی مجھ سے محبت ہو چکی تھی۔
میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس کی پیش قدمی پر ہاں بول دی، مگر میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک اچھا گھر نہیں دے سکتا، میرے وسائل بہت ہی محدود ہیں، میں تو اپنا خرچہ ہی بڑی مشکل سے اٹھاتا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ اس بات کی فکر تم مجھ پر چھوڑ دو، وہ سب میں مینج کر لوں گی، اس نے تو میری ساری پریشانیوں کا حل خود ہی ڈھونڈ لیا تھا۔ میں ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا، جب سے میں نے اسے دیکھا تھا مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور شروع میں وہ کافی زیادہ خاموش اور سنجیدہ رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ کافی زیادہ جھگڑالو عورت ہے، غصے کی بڑی تیز ہے، ہر وقت غصہ اس کی ناک پر رہتا ہے، مگر مجھے تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ غصے کی تیز ہے، کیونکہ وہ مجھ سے جب بھی بات کرتی تھی بڑے مسکرا کر اور اچھے انداز میں بات کرتی تھی۔ میں جب بھی اس کے آفس کی صفائی کر کے باہر جاتا تھا تو بڑا ہی افسردہ ہو جاتا تھا، مجھے اپنی اوقات یاد آنے لگتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ مخمل تھی اور میں ٹاٹ۔ مخمل میں ٹاٹ کا پابند بھلا تھوڑی نہ سجتا ہے، مگر جب اس نے مجھ سے دوستی میں پہل کی تھی تو میں حیران ہوا کہ بھلا میں کہاں اور وہ کہاں۔ ہماری دوستی کے قصے ہسپتال کے دوسرے عملے تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اب وہ مجھے بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھتے تھے، حقارت سے نہیں بلکہ حیرت سے دیکھتے تھے، اور میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے میری جانب پیش قدمی کر لینے سے میری حیثیت بالکل ہی بدل کر رہ گئی تھی، اور میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے مسکرا کر بلا لیتی ہے۔ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا تھا، مگر جب ایک دن اس نے مجھ سے شادی کے لیے بات کی تو میں بالکل سکتے میں آ گیا تھا، اور کچھ دیر تو بالکل آنکھوں کی طرح اسے دیکھتا رہا جیسے یہ سب مذاق ہو اور ابھی وہ مجھے میری اوقات یاد دلا دے گی، مگر وہ بالکل سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میرے جواب کا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں؟ میں نے اس کی پیش قدمی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ اب تو مجھے اس ہسپتال میں صفائی کا کام بھی نہ کرنا پڑتا، بلکہ جتنا وہ کماتی تھی ہم تو دونوں بیٹھ کر آرام سے کھا سکتے تھے۔ کلثوم مجھ سے عمر میں بڑی تھی، اس کی عمر 30 سال سے اوپر تھی، کیونکہ ڈاکٹر بنتے بنتے بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، اور میں تو ابھی نوجوان سا تھا، بمشکل 20 سال کا۔ پھر بھی جب محبت ہو جائے تو عمر کا تضاد ختم ہو ہی جاتا ہے، اس لیے میں نے کلثوم سے شادی کر لی۔ ہماری شادی سادگی سے ہوئی تھی، جس میں اس کے چند کولیگز ڈاکٹرز اور میری چند دوست احباب شامل ہوئے تھے۔ اس کو سرکار کی طرف سے شہر میں ہی ایک گھر ملا تھا، جس میں ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک آتا کم تھا، بیٹھے بٹھائے مجھے سونے کی چڑیا مل گئی تھی۔ میرے دوست مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ تیری تو نکل پڑی ہے، ہمیں بھی کوئی اس طرح کا ایٹم ڈھونڈ کر دو، اور میں ان کی باتوں پر ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہر کسی کی قسمت میرے جیسی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ کافی دیر تک ہنسی مذاق چلتا رہا۔ اب میں بے چینی سے اپنی بیوی کے پاس جانے کو بےتاب تھا، مگر میرے دوست میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں تو آج اس کے حسن میں ڈوبنا چاہتا تھا، اپنی ساری محبت اس پر عیاں کر دینا چاہتا تھا۔ آخر کار میرے دوستوں کو مجھ پر رحم آ گیا، اور انہوں نے مجھے بیسٹ آف لک بول کر رخصت کر دیا، اور میں بے تابی سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ کلثوم مجھ سے بھی زیادہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو ہماری محبت کے اظہار کی رات تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھا، وہ ایک دم سے شرمانے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی زیادہ بڑی تھی، مگر میک اپ میں بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی، اور بالکل موم کی گڑیا جیسی۔ میں اسے چھونا چاہتا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرتا، اس نے ساتھ والی دراز میں سے ایک انجیکشن نکالا۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا اور مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کا مریض نہیں بلکہ شوہر ہوں، اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔
پھر یہ انجیکشن کیوں نکال رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ انجیکشن طاقت کا انجیکشن ہے، لگاتے ساتھ ہی تم میں 7 مردوں کے برابر طاقت آ جائے گی اور تم دیر تک اپنی محبت کا عملی مظاہرہ مجھ سے کر سکو گے۔ مجھے اچھا لگے گا اگر تم یہ لگوا لو۔ اس نے اتنی معصومیت سے مجھے کہا کہ میں نے اپنا بازو آگے بڑھا دیا اور کہا کہ میں آج جی بھر کر تم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بلا جھجک لگا دو۔ اور اس نے جیسے ہی مجھے انجیکشن لگایا، تھوڑی دیر کے بعد میرا سر بھاری بھاری ہونے لگا اور میری آنکھوں پر ایسا غمار چڑھنے لگا کہ ان کی سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات پوچھتا، ایک دم سے میں بیڈ پر گر سا گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ صبح جب میری آنکھ دیر سے کھلی تو میں نے بمشکل اپنے چکراتے سر کو ہاتھ میں پکڑا اور کلثوم کو ادھر ادھر تلاش کیا، کیونکہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس نے مجھے وہ انجیکشن کیوں لگایا، کیونکہ میرے جسم سے تکلیف کی ٹسیں اٹھ رہی تھیں۔ اچانک ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے گیلے بالوں سے قطرے کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ میں بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف محبت سے دیکھ کر بولی کہ یہ چائے پی لو، یقیناً تمہارا سر درد کر رہا ہوگا کیونکہ رات کو تم نے کافی زیادہ مشقت کی ہے۔ اور میں حیران تھا کہ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ آخر تم نے مجھے وہ انجیکشن کیوں لگایا؟ کہنے لگی آپ کو مکمل ہوش میں تھے، بس آپ کے دماغ پر اس قدر محبت کا خمار چڑھا تھا کہ کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ کہہ کر وہ شرمانے لگی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر یقین کرنے لگا۔ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی؟ اب تو ایسا روز ہونے لگا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا، وہ مجھے ایک انجیکشن لگا دیتی۔ میں نے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی کہ میں مکمل ہوش و حواس میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی۔ کہتی تھی کہ یہ طاقت کا انجیکشن ہے، مگر نہ جانے میں دن بدن کمزور کیوں ہوتا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کی سنگت کا ایک لمحہ بھی یاد نہیں تھا اور میں اب باقاعدہ جھنجھلانے لگا تھا۔ مگر میں ایک بے روزگار شوہر تھا۔ اگر اپنی بیوی سے کوئی بھی اعتراض کرتا تو وہ شاید مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیتی، کیونکہ اس انجیکشن کے علاوہ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا۔ ہمارا کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ وہ روزانہ مجھے انجیکشن لگاتی تھی اور میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن گاؤں میں سے میری ماں میرا حال احوال پوچھنے آئی تو مجھے دیکھ کر سکتے میں رہ گئی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگی فیصل میرے بچے، تم نے اپنی شکل کو کیا بنا لیا ہے؟ تمہاری صحت کس قدر گر چکی ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ تم گاؤں میں ہی رہ لیتے، ہم روکھی سوکھی تمہیں کھلا رہے تھے، مگر تم پھر بھی توانا مرد تھے۔ اس ڈاکٹر کے چکر میں پڑ کر تم پہلے سے بھی گئے اور میں نے بار بار اماں کی بات کو سیریس لیا تھا۔ آخر کیا چکر تھا؟ ایسا بھی کیا تھا اس انجیکشن میں کہ میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میں نے اپنی بیوی سے صاف صاف بات کرنے کی ہمت جمع کر لی تھی۔ اب میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے روزانہ انجیکشن کیوں لگا دیتی ہے۔ میرے اندر کافی زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہو چکا تھا اور میرے جسم میں بھی عجیب و غریب سی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ میرے سر کے بال کافی لمبے ہو جاتے تھے، تیزی سے بڑھنے لگے تھے اور حالانکہ میں ہر ہفتے کٹواتا تھا پھر بھی کافی زیادہ بڑھنے لگتے تھے، اور میری داڑھی اور مونچھیں نکلنا بند ہو چکی تھیں۔ میری شکل بھی عجیب طرح سے بن گئی تھی۔ ایک دن میرے دوست میرے گھر آئے۔ انہوں نے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جن دوستوں کو پہلے مجھ پر رشک آتا تھا اب وہ ترس سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہاری تو شکل پہچانی ہی نہیں جا رہی، تمہارے بال بھی لمبے ہو گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے تم فیصل نہیں فصیلہ ہو۔ انہوں نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی، مگر مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی،
کیونکہ جو تبدیلیاں میرے اندر آ رہی تھیں ان سے واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ انجیکشن آخر کس چیز کا ہے۔ اس عورت نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے دوست میرا خوب مذاق اڑا کر جا چکے تھے اور میں ایک دم سے سکتے میں رہ گیا۔ خود کو آئینے میں دوبارہ سے دیکھا تو ان کی باتوں میں اب کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ میں کیا سے کیا بنتا جا رہا ہوں، اور آخر اس ڈاکٹر کا مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد تھا۔ کلثوم اپنے ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر گئی تھی۔ اب میں کسی صورت بھی اس کے جال میں نہیں پھنسنے والا تھا۔ میں جس قدر برباد ہو چکا تھا اب مزید برباد نہیں ہو سکتا تھا۔ میں فوراً سے ہسپتال گیا اور اپنے کچھ ٹیسٹ کروائے، اور ان ٹیسٹ کے رزلٹس میں جو بات میرے سامنے آئی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ مجھے فوراً سے اپنے دوستوں کا وہ طنز یاد آنے لگا جو انہوں نے مجھے اس سے کہا تھا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہے تھے، کیونکہ میں بہت زیادہ بدل چکا تھا اندر باہر سے، اور رپورٹس میں واضح لکھا تھا کہ کلثوم کا مس انجیکشن لگانے کا کیا مقصد ہے۔ اب تو کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اس لیے تو میری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں جو اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا، اور اس کی سنگت میں آنے کے بعد اب میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے تو مجھ سے میری شناخت ہی چھین لی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لمحہ وہاں پر بیٹھا رہا۔ کچھ لمحہ اس نے میری معصومیت کا کس قدر فائدہ اٹھایا تھا، اور وہ کتنی چالاک ڈاکٹر تھی، مگر آخر اس نے میرے ساتھ یہ گناہ مذاق کیا کیوں؟ کہ یہ سوال تھا جو میرے اندر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور جواب کا منتظر تھا، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ جواب صرف وہی دے سکتا ہے۔ میں مرے ہوئے قدموں سے گھر پلٹ گیا۔ رپورٹس میرے ہاتھ میں تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں رستے میں نہر سے کود کر اپنی جان دے دوں، کیونکہ میری زندگی بالکل بیکار تھی، مگر میں مرنے سے پہلے اسے اپنے سارے حساب چکتا کرنا چاہتا تھا۔ شام سے رات ڈل گئی، لاؤنج میں مکمل اندھیرا تھا، اور میں صوفے پر نیم دراز سا پڑا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ میں نے تمام انتظام پہلے سے کر لیے تھے۔ جب اس نے لاؤنج کی بلب جلائی تو مجھے تشویش کے عالم میں دیکھنے لگی۔ میرے قریب آئی، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی کہ کیا ہوا اے فیصل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اور یہ میز پر رپورٹس کیسی ہیں؟ میں بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا تھا۔ میں نے کہا، خود ہی دیکھ لو کہ میرے اندر کس قدر طاقت آ چکی ہے۔ وہ میری بات سن کر ایک دم چونک سی گئی۔ اس نے جیسے ہی رپورٹس پکڑ کر پڑھنا شروع کی، اس کے چہرے کا رنگ مٹنے لگا اور سفید پڑتا چلا گیا۔ میں قدم اٹھا کر اس کے سامنے آیا اور اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھلا ڈالا۔ میں نے کہا کہ دیکھو میری آنکھوں میں دیکھو، میرے چہرے پر تم نے کیا حشر کر ڈالا ہے؟ میرا تمہارا کیا بگاڑا تھا میں نے کہ تم نے مجھ سے میری مردانہ شناخت ہی چھیننے کی کوشش کی؟ اگر اب بھی میں وہ ٹیسٹ نہ کرواتا تو تم اپنی کامیابی کے قریب تر تھی، اور پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور وہ ایک دم سے رپورٹس کو پڑھنے لگی، کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی، مجھ تم سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گول دیکھے گی، مگر مجھے مردوں سے زیادہ عورتوں میں دلچسپی ہے۔ وہ ابھی آ جائیں گی، اس لیے میں نے تم سے شادی تو کر لی، مگر میں چاہتی تھی کہ تم ایک عورت بن جاؤ، اور ویسے بھی ہم ڈاکٹر آج کل ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، بغیر سرجری کے ہی ایک مرد عورت میں بدل جاتا ہے۔ اگر میرا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، بغیر کسی سرجری کے ہم جینس کو بدل سکتے ہیں۔ وہ اس قدر بے شرمی سے اپنا گناہ کا اعتراف کر رہی تھی، اور میں زمین میں گڑا چلتا جا رہا تھا۔
کہ میں نے کس قدر گھٹیا عورت سے شادی کی ہے جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق میں تبدیلیاں کرتی ہے، کیونکہ مجھے تو وہ ایک عام ڈاکٹر لگتی تھی کہ لوگوں کا آپریشن کر کے ان کو ٹھیک کرتی ہے، مگر وہ کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھی، بلکہ وہ مردوں کو آپریشن کر کے ذریعے عورت میں بدلتی تھی اور عورتوں کو مردوں میں ان کی خواہش کے مطابق، اور اس لیے اس نے میرا انتخاب کیا تھا کیونکہ میں ایک سادہ تو لو دیہاتی انسان تھا۔ مجھ پر اسے تجربہ کرنا آسان تھا، مگر میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ میں نے پولیس کو پہلے سے اطلاع کر دی تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنے کانوں میں موبائل پولیس کے ہارن بجتے سنائی دیے تو وہ ایک دم سے حواس باختہ ہو گئی۔ کہنے لگی، فیصل، میں تمہاری بیوی ہوں، تم مجھ سے ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کیا ہے یہی سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آخر تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں تمہارا شوہر تھا، اپنے شوہر سے یہ اتنا بڑا کھلواڑ کون کرتا ہے؟ تم تو خود کی نظروں میں بھی گناہ گار ہو۔ کیا جواب دو گے بروز قیامت کہ تم نے اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی؟ تمہارا انجام تو عبرتناک ہونا چاہیے جیسے قوم لوط کا ہوا تھا۔ تم تو معافی کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں ایک دم طیش میں آ گیا تھا، اتنے میں پولیس بھی آ گئی تھی اور اسے ہتھکڑیاں لگا چکی تھی۔ سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے اور میں سب سے بڑا گواہ تھا۔ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو اس نے اپنے تجربے کی نظر کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ مجھے وقت سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور میں بچ گیا تھا، مگر میرے جسم کے اندر جو ہارمونز تبدیل اس انجیکشن کی بدولت آ چکی تھی، ان کو واپس نارمل کرنے کے لیے مجھے ڈاکٹر سے اسپیشل ٹریٹمنٹ لینا پڑا تھا، جس پر کافی خرچہ ہو گیا تھا، مگر میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میری جان بچ گئی اور میری شناخت مجھ سے نہیں چھینی گئی۔ اس کے عملے کے دوسرے ساتھیوں کو بھی گرفتار کروا دیا تھا جو یہ گھناؤنا کام کر رہے تھے، کیونکہ یہ ڈاکٹروں کا ایک پورا گینگ تھا جو اس طرح کے تجربات کر کے مردوں اور عورتوں میں تبدیلیاں لا رہے تھے۔ اسپتال کے اندر ایک خفیہ وارڈ تھی جہاں پر یہ گھناؤنا کام کیا جاتا تھا اور لاکھوں روپے بٹورے جاتے تھے۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہیں جو اب اپنے ہی شناخت بدلنے کے لیے اس طرح کے آپریشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کروانے سے نہ وہ عورت رہتی ہے اور نہ ہی مرد، اور عمل اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اسے واپس پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور نہ ہی تکلیف کی کوئی دوا ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی نظروں میں بھی دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر کا نہ ختم ہونے والا عذاب بھی ان کا مقدر ٹھہراتا ہے۔ میں نے 2-3 مہینے کی ٹریٹمنٹ سے اپنے آپ کو دوبارہ سے نارمل کر لیا تھا۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا کہ اس نے میری اس گھٹیا عورت سے جان چھڑوائی، کیونکہ میں بھی لالچ میں آ کر اس سے شادی کی تھی، اور لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں واپس گاؤں میں چلا گیا اور میرے گھر والوں نے شکر کا سانس لیا اور گاؤں کی ہی کسی شریف لڑکی سے میری شادی کر دی۔ اب میں ہنسی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں اور کلثوم جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہی ہے۔